رات 12 بجے کا وقت تھا۔ یہ سڑک بہت ہی سنسان تھی جہاں وہ دونوں جھاڑیوں میں چھپے اپنے شکار کے تعاقب میں تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی میں تاش پیدا ہوتا ہے۔ ایک گاڑی جو دور سے آتی دکھتی ہے۔ وہ دونوں ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ قریب آتے ہی سڑک پر پڑے کانچ سے گاڑی کے ٹائر برسٹ ہوتے ہیں اور گاڑی جھٹکا کھا کر رکتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کر ٹائر دیکھنے باہر نکلتا ہے۔ اچانک ہی وہ دونوں جھاڑیوں سے نمودار ہوتے ہیں اور اس شخص پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں پر کر لو، خبردار کوئی ہوشیاری دکھائی تو یہیں کاٹ کر پھینک دوں گا۔ نقاب پوش میں سے ایک، جس کے ہاتھ میں چھوٹا سائز کا چاقو ہوتا ہے، وہ اپنی طرف اس شخص کو دھکیلنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اوکے اوکے، میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ دوسرا نقاب پوش اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ یار، یہ بیچارہ سچ بول رہا ہے، اس کو جانے دیتے ہیں۔ مگر اس کی سرگوشی اتنی آہستہ نہیں تھی جو سامنے کھڑے شخص کو سننے میں نہ آئی ہو۔ وہ پل میں سمجھ گیا، یہ لوگ اس کام میں نئے ہیں یا بالکل اچھے کھلاڑی نہیں بنے۔ میرے پاس سے تم دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر تم لوگ مجھے نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرتے ہو تو گاڑی جلدی کرو، بغیر کسی ہوشیاری کے رقم ہمارے حوالے کر دو۔ ایک نقاب پوش بولا۔ ٹھیک ہے۔ اس شخص نے گاڑی کی طرف جا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے ہوشیاری سے پسٹل نکالا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ ایک دم مڑا۔ اب تم دونوں جلدی سے اپنے اپنے چاقو نیچے رکھ دو۔ ان دونوں کے پسینے چھوٹ گئے اور جلدی جلدی اپنے چاقو نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر کر لیے۔ گڈ، اب بچوں کی طرح ذرا اپنے چہروں سے کپڑا ہٹاؤ۔ ان دونوں نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے نقاب ہٹایا۔ وہ اشر کے ہم عمر دو لڑکے تھے۔ شاباش، اب جلدی سے یہ بتاؤ، تم دونوں کو یہی سوٹ کر کے چلا جاؤں گا یا پولیس کو انفارم کر دوں؟ یہ سن کر ان دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، دیکھو پلیز، ہمیں جانے دو، ہم لوگ کوئی چور نہیں اور یہ سب بہت مجبوری کی بنا پر کیا ہے، وہ بھی پہلی بار۔ ہم ایسے بالکل نہیں ہیں۔ وہ تو تم دونوں کے چاقوؤں کے سائز اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم بہت مجبور ہیں، اب ایسا نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک بولا، چلو پھر تم دونوں اپنی اپنی مجبوریاں بتاؤ، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اشر نے زین کو بلال کی کہانی سنائی اور اندازہ لگایا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اشر بولا، چلو تم دونوں کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا، مگر میری ایک شرط ہے۔ زین اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ زین نے پوچھا۔ اگلی بار تم دونوں اکیلے نہیں ہوگے، ہم تینوں مل کر واردات کریں گے، اشر نے عام سے انداز میں بولا۔ کیا؟ زین اور بلال ایک ساتھ چیخ کر بولے۔ اس میں اتنے حیرانی کی کیا بات ہے؟ اور مال بھی برابر کا تقسیم ہوگا۔ اشر نے ان دونوں کی حیرت سے منہ کھلے دیکھ کر نارمل انداز میں کہا۔ زین اور بلال عجیب گمگو کی کیفیت میں پڑ گئے کہ کیا جواب دیں۔ یار، اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ اشر دوستانہ انداز میں بولا۔ اور ویسے بھی تم دونوں ماہر نہیں لگتے اس کام میں، جو انداز تم دونوں کا، اس سے تو کوئی بچہ بھی نہ ڈرے۔ اس کا انداز صرف مذاق اڑانے والا تھا اور یہ بات تو وہ دونوں بھی جانتے تھے۔ یہ کام ان دونوں کے اکیلے کی بس کی بات نہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تمہیں اس کام کی ضرورت ہے؟ زین نے اس کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں ہر کام مجبوری میں کیے جائے، کچھ کام کبھی انجوائمنٹ کے لیے یا ایڈونچر کے طور پر بھی کیے جاتے ہیں، اشر نے جواب دیا۔ زین کو اس کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ اوکے، ہمیں منظور ہے، جواب بلال کی طرف سے آیا۔
لیکن اس کام میں بھی کچھ اصول ہوں گے۔ ہم کبھی ضرورت مند اور بے بس انسان کو نہیں لوٹیں گے اور اوزار کا استعمال بھی صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ زین نے اشر کے سامنے اصول دہراتے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اشر بولا۔ شاہ اور پری لنچ بریک میں لنچ کر رہے تھے، بلکہ پری لنچ کر رہی تھی اور شاہ نشوں سے بار بار اس کا منہ صاف کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شاہ، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میرا پرنس مجھے لے جائے گا اپنے ساتھ۔ پری نے جیسے اسے خبر دی۔ یہ پرنس کون ہے اور تم کیوں جاؤ گی اس کے ساتھ؟ شاہ حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ پری نے بڑی اداسی اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، جیسے سنو وائٹ کو اس کا پرنس لے جاتا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا میرا پرنس مجھے کب لے کر جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ پری نے شاہ کو پوری بات سمجھائی۔ یہ پرنس اور پرنسس کچھ نہیں ہوتا پری، زین نے اسے سمجھانا چاہا، مگر میری ماما جھوٹ نہیں بولتی۔ پری کو جیسے اس کی بات بری لگی۔ اوکے، اپنے پرنس کو کہہ دینا شاہ تمہیں کہیں نہیں جانے دے گا۔ شاہ نے بات ختم کر دی۔ حور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے چچی، گھبرانے کی بات نہیں، بس ہم ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں۔ خضر قریبی ہسپتال کی طرف گاڑی لے گیا۔ پراپر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر سے خضر نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا پیشنٹ کو؟ کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں، خطرے کی کوئی بات تو نہیں، لیکن انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ہوئی ہے، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشنٹ کے سامنے ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو۔ یہ دوا لکھ کر دے رہی ہوں، وقت پر دے دیجیے گا۔ آپ پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پرچہ تھماتے ہوئے کہا۔ تم چچی کے پاس جاؤ جب تک میں یہ میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک کوئی بڑی تیزی سے آئے ہوئے حور سے ٹکرایا۔ حور اس سے ٹکرانے پر اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑا کر گر ہی والی تھی کہ سامنے والے نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا مسٹر، دیکھ کر چلا نہیں جاتا کیا؟ خضر نے تھوڑے تیز لہجے میں بولا۔ مقابل پر کوئی فرق نہیں پڑا خضر کی بات کا، وہ تو ٹکرانے والی ہستی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خضر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور اس نے مقابل کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے دوبارہ اس سے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب کہ خضر تیز آواز میں بولا، مقابل بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سوری، اس نے فقط اتنا ہی کہا، مگر نظریں ابھی بھی حور پر ہی تھیں، جیسے اسے دیکھنا دنیا کا اہم کام ہو۔ حور بھی نروس تھی اس اجنبی کے اس طرح دیکھنے پر، کبھی گھبرا کر خضر کو دیکھتی، کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ بلال نے اس کو سن کھڑے دیکھ کر سوال کیا، ہاں سب ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ زین باہر جانے لگا۔ آؤ بھائی، باہر نہیں اوپر جانا ہے، فرسٹ فلور پر ریفریشمنٹ لینے، بلال نے یاد دلایا۔ مگر وہ تو ابھی باہر گئی ہے نا؟ زین کا دماغ کہیں اور اٹک گیا جیسے۔ کون باہر گئی ہے؟ بلال نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے پوچھا۔ کوئی نہیں، چلو رپورٹ لینے چلتے ہیں۔ خضر نے حور کو گاڑی میں بٹھایا اور خود چاچی کو لے کر آیا۔ دواؤں کے زیر اثر وہ آنکھیں موندے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب خضر نے آہستہ آواز میں حور سے پوچھا، کیا تم اس شخص سے پہلے ملی ہو یا جانتی ہو؟ حور ایک دم چونکی۔
نہیں، میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ گھر میں کیا ہوا تھا؟ چاچی نے کس بات کی ٹینشن لی ہے؟ خضر کو اس شخص کا ایسے دیکھنا عجیب لگا تو اس نے دریافت کیا اور نہ لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے بھی بات ختم کر کے چاچی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے علم نہیں۔ خضر بھائی کالج سے آنے کے بعد روم میں گئی تو دیکھا ماما ایسے لیٹی ہوئی تھی۔ حور نے افسردگی سے کہا، پریشان مت ہو چاچی، ٹھیک ہو جائے گی، ان کا خیال رکھو۔ گھر آ چکا تھا، وہ لوگ اسما کو لے کر گھر پہنچے۔ وہ تینوں بیٹھے ہوئے اپنا پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھو، سب سے پہلے تم دونوں اپنے انداز سے ڈرو اور گھبراہٹ ختم کر دو۔ خیر وہ تو آج کے بعد ختم ہو ہی جائے گی۔ اور دوسرا یہ دیکھو میں تم دونوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ عائشہ نے 2 پسٹل نکال کر ان دونوں کو دی۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ زین نے سوال کیا۔ تو کیا تم لوگوں کے ننھے سے چاقو لے کر خوف زدہ کرو گے؟ عائشہ نے جیسے پہلے واقعہ یاد دلایا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ بس اب نہیں، رات میں صحیح موقع کا انتظار کرنا تھا۔ حور اور خضر جب اسما کو گھر لے کر پہنچے تو سارا، چچی اور فاطمہ تائی لان میں ہی موجود تھیں۔ ایسے اچانک کیا آفت آ گئی تھی؟ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کہاں گئے تھے تم؟ دراصل فاطمہ تائی کو اپنے بیٹے کا دونوں ماں بیٹوں کی خدمت کرنے کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ حور چچی کو لے کر اندر جاؤ۔ خضر نے حور کی طرف میڈیسن تھامتے ہوئے کہا۔ سارا چچی نے معائنہ خیز نظروں سے آبرو اچکائے اور فاطمہ نے تیز نظروں سے بیٹے کو ان دونوں کو گھورا۔ حور اسما کو لے کر اندر چلے۔ اور ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسما کو اتنی؟ سارا چچی نے منہ بناتے ہوئے فاطمہ سے کہا۔ جبکہ میں نے تو بھلا ہی سوچا تھا حور کا، فاطمہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب، کیا سوچا تھا آپ نے حور کے بارے میں؟ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نہیں آیا؟ ارے وہ شائستہ نہیں ہے میری کزن، وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سلسلے میں میں نے اسما سے ذکر کیا تو وہ سن کر جیسے حدیث سے اکڑ گئی۔ فاطمہ تائی نے بے رحمی سے جواب دیا۔ آپ امی، آپ فیصل بھائی کی بات کر رہی ہیں؟ خضر نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں نا، وہی اس کے بارے میں بتایا۔ کوئی ذمہ داری نہیں، حیثیت میں بھی اچھا ہے، مگر پھر بھی تمہاری چچی جان کے تو تیور ہی نہیں مل رہے۔ فاطمہ کو جیسے اسما پر ایک تک غصہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی جان؟ آپ کو کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ خضر نے افسوس سے کہا۔ لو، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ شاید پرامن گئے۔ فیصل بھائی اور حور کا کہاں جوڑ بنتا ہے؟ کتنے بڑے ہیں وہ؟ اگر اس بات کو قبول کر بھی دیں تو انہوں نے 2 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ کیا اس بات کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ خضر کو ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سارا چچی جو چپ کر بیٹھی تھی آخر کار بول پڑی۔ اب لوگوں کو بھی حور کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر خضر کار اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ پیچھے چچی اور تائی ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ کیا ہوا، تم اتنے چپ کیوں بیٹھے ہو؟ شاہ بہت اداس لگ رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ وہ خود اس کے پاس آتا تھا۔ آج پری خود بریک میں اس کے پاس آئی۔ بابا کو اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی جانا ہوگا۔ شاہ نے اپنے اداس ہونے کی وجہ بتائی۔
کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ پری کی آنکھوں میں ایک دم پانی بھر آیا۔ پلیز شاہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ماما سارا دن گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں، میرا کوئی دوست نہیں، تم بھی چلے جاؤ گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ رو مت پری، میں جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا، وعدہ کرو میرا انتظار کرو گی اور کسی پرنس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ ماما، کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ حور بہت اداس تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ویسے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تم بتاؤ، پیپرز کی تیاری ہو رہی تھی؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے حور کا دھیان دوسری طرف لگایا۔ پیپرز کی تیاری اچھی ہے، مگر ماما پلیز آپ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی۔ اسما نے پیار کرتے اسے گلے سے لگایا۔ ارے میری جان، کچھ نہیں ہوا مجھے، بلکہ ٹھیک ہوں۔ سب ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بابا بھی چلے گئے۔ پھر ایک دھندلا سا سایہ اس کے دماغ میں ڈھونڈتا ہوا آیا۔ ارے میں نے کہیں نہیں جانے والی جب تک میری پرنس کا پرنسس نہیں آ جاتا اسے لینے کے لیے۔ چلو آنسو صاف کرو۔ آج بھابھی کی باتوں سے وہ دلپریشاں ہوئی تھی، مگر اسما نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی کر لے مگر اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گی۔ بلال جیسے ہی گھر آیا اس نے تانیہ کو آواز دی۔ تانیہ، جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ آ گئی بھائی، صبر کریں۔ تانیہ نے کچن سے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر وہ اوپر چھت پر چلا گیا۔ وہی اس کا کمرہ تھا۔ یہ ایک توسیع علاقے میں 4 کمروں کا مکان تھا، جس میں بلال کے ابو، جو کہ 3 سال پہلے فالج کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ بلال کی 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی بہن رایا، جس کی شادی شدہ تھی، دا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد تانیہ خالدہ سے 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اور سب سے چھوٹی تانیہ، جس کا کچھ ایڈمیشن ہوا تھا۔ آہت کے آواز پر چونک کر دیکھا تو پیچھے فضا کھانے کی ٹرے لے کھڑی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ جب دیکھو ہمارے گھر پڑی رہتی ہو، وہ سنجیدہ لہجے بنا کر بولا۔ تو تمہارے لیے تو نہیں آئی، میں تو تانیہ سے ملنے آئی تھی، اور میری بات، یہ میری ماموں کا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہوں، اس نے بھی تنگ کر جواب دیا۔ اور ٹرے میز پر رکھ کر تیز تیز سیڑھیاں اتر گئی۔ تیز کام، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ ان تینوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بلال اور زین تو دوست تھے ہی شروع سے، مگر اشر سے دوستی سب سے بڑا ہاتھ اشر کے خلوص اور اپنائیت کا تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑا بھائی باہر ملک میں تھا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بھائی ہر ضروریات اور خواہشات پوری کرتا تھا، اس لیے اشر کی طبیعت میں لابلالی پن تھا۔ فکر معاش کی ایسی فکر نہیں تھی، اور بھائی کے چاہنے پینے کے لیے منگواتی، بے گھورنے کے لیے نہیں۔ اشر نے مسلسل چائے کے کپ کو گھورتے ہوئے زین کو دیکھ کر کہا۔ زین نے اس کی بات پر کپ سے نظر بنا کر اس کو گھوری دی اور چائے پینے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو یار، آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہیں کرو ان کی۔ بلال کے کہنے پر اس نے بلال کو دیکھا۔ اماں ماشاءاللہ سے پہلے سے بہتر ہیں، ڈاکٹر سے ہوئی تھی بات، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ زین نے دونوں کو دیکھ کر جواب دیا۔ کیا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تم ہم سے شیئر کر سکتے ہو؟
اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، عائشہ نے خلوص سے کہا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ابو کے بزنس پارٹنر ظفر مراد کو دیکھا تھا، وہ دوبارہ اس شہر میں آ گیا ہے۔ اپنے طور پر معلوم کروایا، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو اس کو معلوم کر کے تم کیا کرنے والے ہو؟ بلال نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اصل بات پتہ لگاؤں گا۔ اگر وہ حق پر ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے دھوکہ دیا ہے، میرے باپ کا پیسہ ہڑپا ہے، تو ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ کیسے کروں گا؟ اس پر زین نے جواب دیا۔ اور تمہیں یقین ہے تمہیں انصاف مل جائے گا یہاں؟ عائشہ نے پوچھا۔ تو کیا میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا؟ زین بولا۔ یار میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں، چلو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان ظفر صاحب کا بھی، عائشہ نے کہا۔